بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 880 ملاحظہ فرمائیں، اس سے کیا ہوگا؟ محسن نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ نہیں، میں نے چلا کر کہا، میں نہیں مانتا۔ نازو جان دے سکتی ہے مگر اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتی۔ ہم نہیں جانتے اس کی مجبوری کیا تھی۔ محسن بولا۔ میں نے کہا، کیا غالب اسے بھی معلوم ہے؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے گاڑی میں پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نازو تو میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو بولا کہ وہی جہاں نازو رہتی ہے۔ اس نے اپنے خوابوں میں کوئی گھر بسا رکھا ہے جہاں نازو شادی کے بعد رخصت ہو کے گئی تھی۔ اس دیوانے کو میں کیا سمجھاؤں اور کیسے سمجھاؤں جسے خبر ہی نہیں کہ میں نے کچھ دیر بعد کہا، وہ خود ہے کہاں؟ وہ اور خادمہ اندر ایک ساتھ سو رہے ہیں، ایک ہی بیڈ روم میں۔ محسن نے یہ اعتراف کرتے ہوئے بھی دکھ اور شرمندگی محسوس کی۔ وہ خادمہ ایک نرس ہے، چوکیدار نے بتایا ہے۔ اچھا، پھر اس سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے دوسرے سب کمروں میں گھوم پھر کے دیکھا، یہ تصویر کہیں اور نظر نہیں آئی جو یہاں تھی۔ شاید یہی شوکت رانا کا بیڈ روم ہوگا اور ان کی نئی بیگم کا۔ میں نے تلخی سے کہا، جہاں غالب کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ چوکیدار پر محسن کی مردانہ آواز سے بجلی سی گر پڑی تھی۔ خو یارا، ام کو بولو، تم کون ہے؟ کیا ڈرامہ کرتی ہے؟ میں نے کہا، چوکیدار، میں شوکت رانا کی پہلی بیوی کا بڑا بھائی ہوں، میجر عبد الرحیم بٹی، اور زنانہ حلیہ میں میرا دوست ہے خفیہ پولیس کا انسپکٹر رحمانی۔ ہم تو آئے تھے رانا کو اٹھانے کے لیے۔ اس نے دھوکہ کیا ہے میری بہن کے ساتھ دوسری شادی رچا کے۔ وہ مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے۔ گھر جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ یہاں ہے، یہاں فون کرتا ہوں تو کوئی کہتا ہے وہ چلا گیا۔ ایک بار وہ ہاتھ آ جائے تو میں اسے مزہ چکھا دوں، ایسے چوری چھپے شادی رچانے کا۔ چوکیدار کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ خو میجر صاحب جی، ہم بہت غریب چوکیدار ہیں، ہم کو معافی دو، ہمارا ڈیوٹی اور گیٹ پر ہوتا ہے، ہم کو اندر کا معاملہ نہیں معلوم، رانا صاحب ہم کو مار ڈالے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، تم پر الزام نہیں آئے گا، ہم رانا کی گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئے تھے، تم کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تم اسے بتا سکتے ہو کہ ہم کس طرح تمہیں دھوکہ دے کر اندر آ گئے تھے اور تمہیں بے بس کر دیا تھا۔ تم نے ہمارا مقابلہ کیا تھا مگر ہم نے تم سے بندوق بھی چھین لی تھی، یہ سب جھوٹ تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولے گا، ہم کو بتایا کیوں نہیں، ٹیلی فون کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا، اٹھاؤ فون اور اسے بتا دو، یہ بولو کہ ایک مرد اور ایک عورت زبردستی گھر میں گھس آئے ہیں، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے اور جاتے وقت فیروز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور خادمہ کو بھی۔ کیا نام ہے اس نرس کا؟ مارگریٹ کرسٹان اے میجر صاحب۔ فیروز پاگل کا بچہ اس کے ساتھ شادی بنایا، ہم بہت روکا۔ کیا فیروز نے شادی کر لی اس سے؟ آہو کانا بولتا، ہم کرسٹان کو مسلمان کیا، نکاح بنایا اسلام کا طریقہ سے، اس کا نام رضیہ رکھا۔ خو سب جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کو کرسٹان کا طریقہ سے ایسا کرتا دیکھتا۔ چوکیدار نے اپنے سینے پر صلیب بنا کے دکھایا۔ یہ اطلاع مزید دکھ کا سبب بنی کہ ذہنی خود فراموشی کی اس کیفیت میں غالب نے کسی کرسچن نرس سے شادی تک کر لی ہے، یا شاید کسی اور نے اس کو باور کرایا ہے کہ مارگریٹ مسلمان ہونے کے بعد رضیہ کے نام سے اس کی بیوی بن چکی ہے۔ غالب نے خود کو فیروز تسلیم کر لیا ہے تو پھر مارگریٹ کو بھی رضیہ مان لیا ہوگا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی چشم تصور مارگریٹ کے روپ میں نازو کو دیکھتی ہو؟ دیوانے کو ہر چہرے میں محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ محض جذباتی یا اخلاقی مسائل نہیں تھے، ان کا ایک قانونی پہلو بھی تھا۔ کیا نازو کی شوکت رانا سے اور غالب کی مارگریٹ سے شادی جائز تسلیم کی جائے گی؟ اس میں رضامندی جبر سے حاصل کی گئی تھی یا ایسی ذہنی کیفیت میں جسے پاگل پن کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ ایسا کوئی معاہدہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا جو باقائمی خوش و حواس نہ کیا جائے یا برضا و رغبت نہ ہو۔ نشے میں کسی دوا کے زیر اثر تنویمی حالت میں یا ذہنی عدم توازن کی کیفیت میں سرزد ہونے والے کسی فعل کو دنیا کی کوئی عدالت جائز اور درست قرار نہیں دے سکتی۔ میں نے محسن سے فرانچ میں بات کی اور باہمی صلاح و مشورے سے ہم نے طے کیا کہ پہلے تو رانا کو فون کر کے یہاں بلوایا جائے اور اس کے آنے سے پہلے غالب کو مارگریٹ کے ساتھ انیس کے بنگلے میں پہنچا دیا جائے۔ چوکیدار نے کانپتے ہوئے فون اٹھا کے رانا سے بات کی۔ وہ آدھی رات کے وقت موصول ہونے والی اس فون پر جتنا برہم تھا، بعد میں اس اطلاع پر اتنا ہی پریشان ہوا کہ کوئی عورت اور مرد کسی طرح فیروز اور رضیہ کو لے گئے ہیں۔ میں فون کی ایکسٹینشن پر اس کے چیخنے چلانے کی آواز سنتا رہا۔ وہ چوکیدار کو گالیاں دے رہا تھا، میں شوٹ کر دوں گا تمہیں،
یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اندر کیسے آ گئے تھے وہ؟ تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ حرام خور، نمک حرام، تم سو رہے ہوگے۔ تمہارے پاس بری ہوئی بندوق تھی، تم نے گولی کیوں نہیں مار دی انہیں؟ چوکیدار نے میری مرضی کے مطابق بیان دیا تھا۔ خود اس کی جان اسی طرح بچ سکتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے اور جبر کا اقرار کر لے۔ میری ہدایت پر چوکیدار نے کہا تھا کہ وہ ضرور کسی گاڑی میں آئے ہوں گے اور فیروز کے ساتھ رضیہ کو بھی اسی گاڑی میں ڈال کے لے گئے ہوں گے، مگر اس نے کوٹھی کے سامنے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ شاید وہ گاڑی دور چھوڑ کر آئے تھے۔ رانا نے غصے میں اسے مزید گالیاں اور دھمکیاں دے کر کہا کہ اچھا میں آتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کا حرامی پن تھا۔ چوکیدار نے ریسیور رکھا تو میں نے کہا تم نے ثابت کر دیا کہ تم فرض شناس بھی ہو اور شریف بھی۔ تم اس عورت کے چکر میں نہیں پڑے تھے اور تم نے اپنی طرف سے ہمارا راستہ روکنے کی پوری کوشش بھی کی تھی۔ تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب آخری بات غور سے سن لو اور سمجھ لو، جب رانا یہاں آئے گا تو تم اسے بے ہوش ملو گے۔ ہوش میں آنے کے بعد کہنا کہ تم نے انہی کے کہنے پر فون کیا تھا۔ وہ ریوالور لیے کھڑے تھے اور تم ان کی نہ مانتے تو وہ تمہیں گولی مار دیتے۔ وہ تم سے فون کرانے کے بعد تمہیں ناک آؤٹ کر گئے تھے۔ چوکیدار نے اپنی ناک کو چھوا۔ ہمارا ناک آؤٹ کیسے؟ میں نے اس کی کن پٹی پر ریوالور کا دستہ مارا، ایسے، میں نے کہا، اور اسے وہیں فرش پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم نے غالب کے بیڈ روم کا دروازہ بجایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کھڑکی کے نیچے بھی پردہ تھا، مگر اس کی جھری میں سے وہ بیڈ نظر آتا تھا جس پر غالب سو رہا تھا۔ دستک پر عورت نے کروٹ لی اور سر اٹھا کے پوچھا کون ہے؟ محسن نے پھر دروازہ بجایا تو وہ اٹھی۔ اس نے تقریباً شفاف کپڑے کا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اندر ہلکی نیلگوں روشنی میں اس کا گہرا سانولا رنگ تقریباً کالا محسوس ہوتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی محسن اندر داخل ہو گیا تو اس نے چیخ ماری، ہو آر یو؟ کون ہے تم؟ آئے مجھے نہیں پہچانا مارگریٹ؟ محسن اسے چمٹا کے چوم لیا۔ میں تمہاری بہن ہوں الیزابتھ۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا۔ واٹ نانسنس، ہمارا کوئی سسٹر نہیں ہوتا۔ ہائے میں مر گئی۔ محسن نے پھر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے یہ بات کہ ملکہ الیزابتھ کی بہن ہے پرنسس مارگریٹ۔ شٹ اپ، وہ چلائی۔ فیروز، فیروز اٹھو مین، یہ کون آ گیا ادھر؟ چوکیدار، اے چوکیدار، یو باسٹرڈ۔ فیروز یعنی غالب اس چیخو پکار پر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے محسن کو اور پھر مجھے دیکھا۔ پھر وہ مجھے پہچان گیا، مگر میں نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تب وہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کے تعاون سے خوشی ہوئی۔ لاشعوری طور پر وہ ہمارے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مارگریٹ نے چلا چلا کے چوکیدار کو پکارا تھا، مگر میں نے اس کے ایک جام پر رسید کیا تو وہ پلٹ کے پیچھے گری اور دیوانہ وار چیخنے لگی۔ میں نے اس کو اٹھا کے دوسرا تھپڑ زیادہ قوت سے رسید کیا تو اس کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ میرے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اس کے گال پر ابھر آئے۔ میں نے محسن کو غالب کے ساتھ چھوڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ 28-30 سال کی یا کچھ زیادہ عمر کی عورت تھی، جس کے سوکھے جسم میں شباب یا نسوانیت کی دلکشی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے اعتباری گواہی دیتے تھے کہ وہ کوئی شریف عورت نہیں تھی۔ میں نے کہا جتنا چاہو چلاؤ مارگریٹ عرف رضیہ، نہ کوئی چوکیدار آئے گا تمہاری مدد کے لیے، نہ شوکت رانا۔ فیروز سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ اس نے انگریزی میں کہا۔ پلیز مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو رانا نے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ پیسہ دیا تھا؟ کتنا پیسہ دیا تھا؟ میں نے کہا 10,000۔ وہ رونے لگی۔ میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جو کہا میں نے کیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ فیروز تمہارا شوہر نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ میں رضیہ ہوں، یہ تو پاگل ہے کوئی، مجھے نازو کہتا ہے۔ نازو کون ہے؟ میں نے کہا شٹ اپ، تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے اس پاگل کو اپنا شوہر کیسے مان لیا؟ میں نے بتایا میں مجبور تھی۔ اتنا پیسہ کون دیتا ہے؟ میں تو ہر رات 100 روپے میں بیوی بننے والی عورت ہوں، اور میرا اصل شوہر تو 100 کا نوٹ ہوتا ہے۔ وہ مرد مسلمان ہو یا عیسائی، مجھے اس کے نام سے کیا لینا؟ فیروز پاگل ضرور تھا، مگر وہ پاگل نہیں جو مجھے سوتے میں مار ڈالے۔ اس نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ تو کسی بچے کی طرح مجھ سے چمٹ کے سو جاتا تھا اور بس۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آدمی کے اندر کے حیوان کو؟ اور 100 روپے میں ملنے والی عورت کے سامنے تو وہ بھی اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتے ہیں جو اندر سے مرد ہی نہیں ہوتے۔ لیکن غالب کے وجود میں مجھے بڑی تلاش اور کوشش کے باوجود ایک آدمی ہی ملا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، کسی پناہ کی تلاش میں سرگرداں، کسی سہارے کا متلاشی، بے چین، بے قرار، زخمی روح والا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ تم نے کیسے جان لیا؟ وہ اب خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا،
میں ہر رات ایک تجربے سے گزرتی آئی ہوں. کب سے یہ مجھے یاد نہیں. شاید 13 برس کی تھی جب میں نے مرد کو ایک الگ روپ میں دیکھا تھا. اس سے پہلے وہ صرف باپ تھا یا بھائی. تب مجھے پتا چلا کہ وہ بھی 2 ٹانگوں والے جانور ہی ہوں گے. اور تب سے آج تک کتنی راتیں آئی ہیں. 20 برس تو ہو گئے مجھے ایک ہی تجربہ کرتے. پھر یہ سوال کیوں؟ میں تو مرد کو اس کی ایک نظر، ہاتھوں کے لمس، چہرے کی تحریر اور انداز محبت ہی سے سمجھ لیتی ہوں. 99% مرد ایک رات میں ایسے سامنے آ جاتے ہیں جیسے کھلی کتاب. ہاں، 1% کسی طرح خود کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. مجھے اندازہ بلکہ یقین ہے کہ تمہارا دوست بڑے عذاب میں ہے. مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا کہ اس پر کیا واردات گزری ہے، لیکن وہ بہت دکھی ہے اور کسی سے اپنا دکھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے وہ بھٹکا ہوا ہے. میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کسی گھر کا راستہ بھول جانے والے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس لیے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا. اسے تو شاید خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. شاید اسے یاد بھی نہ ہو کہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مگر پھر بھی بہت کچھ کہہ دیا. وہ کئی بار رات کے وقت سسکیاں لے کر روتا رہا. کئی بار اس نے کہا کہ نازو، تم نازو ہو نا، یہ ہمارا گھر ہے، میرا اور تمہارا. اور میں نے اسے جھوٹ بولنے کا گناہ کیا. اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نازو ہوں اور یہ ہمارا ہی گھر ہے. میں جانتی ہوں اس جھوٹ کو تسلیم کرنے والا نہیں تھا، اور اس نے سوتے میں جو کہا وہ جاگتی آنکھوں کا خواب تھا. میں نے اسے مارا تھا. اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی. بد کردار ہونے کے باوجود وہ بری عورت نہیں تھی. وہ ان شرافت کی نقاب اوڑے رکھنے والوں جیسی نہیں تھی جو کسی مجبوری کے بغیر خود کو بیچتے ہیں. میں نے کہا، آئی ایم سوری. تمہارا شکریہ ادا کرنے کی بجائے میں نے تمہارے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا. مجھے ایسی بے رحمی اچھی لگتی ہے، 100 روپے والی چاہت کے اظہار سے. تم پڑھی لکھی اور حساس عورت ہو، اسی کا تو دکھ اور رونا ہے. میں ایک عام عورت ہوتی، ان جیسی جو کوٹھوں سے گلیوں، بازاروں اور 7 پردوں کے پیچھے بھی یہی دھندا کرتی ہیں. پیسہ پہلے مجبوری تھا، پھر شوق بن گیا. اب نشہ ہے جسے میں چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتی، اور چھوڑ کے مجھے ملے گا بھی کیا؟ میں لوٹ کر بھی کہاں جاؤں گی؟ اب پیسہ ہی تو میرا سہارا ہے، میرا سب کچھ. میں نے کہا، اچھا تم ہمارے ساتھ چلو، یہاں زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. شوکت رانا آتا ہی ہوگا. اس نے نفی میں سر ہلایا. اب میں کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی. مجھے رانا نے خرید لیا ہے ہمیشہ کے لیے، جیسے پہلے لوگ غلام خریدتے تھے. اگر غلام کبھی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اسے ہمیشہ کے لیے آزادی مل جاتی تھی، قید حیات سے. میں نے کہا، ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ رانا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تم خود کو اتنا ہی محفوظ سمجھو گی جتنا اپنے گھر میں تھی، اپنے باپ کے گھر میں. آج سے 20 سال پہلے. رہی 10,000 کی بات تو تم جب چاہو اس کی ادا کی ہوئی قیمت اس کے منہ پر مار دینا، ہم سے لے لینا. وہ تلخی سے مسکرائی. تم سے بھی پیسہ لوں؟ نہیں، پیسہ تو بہت ہے میرے پاس، غلیظ، بدبودار اور ناپاک پیسہ. پتہ نہیں کیوں جمع کرتی جا رہی ہوں میں غلاظت کا یہ ڈھیر. کیا اس سے میں خداوند یسوع مسیح کی رضا حاصل کر سکتی ہوں؟ استغفر اللہ. خدا کی مہربانی اور بخشش کا سودا کر سکتی ہوں؟ ایک بار میں اعتراف کرنے چرچ گئی تھی. پادری نے بڑی ناگواری سے میری باتیں سنی اور پھر ایسے مجھے دعا دے کر ٹال دیا جیسے کوڑی کو خیرات دیتے ہیں. جاؤ ہمارے دروازے سے دور، ہم سے دور. میں نے اس کو سارا دے کر اٹھا لیا. سمجھو کہ وہ سب تم نے پا لیا جو چاہا تھا، جس کے لیے تم چرچ گئی تھی. یسوع کی رضا اور خدا کی مہربانی سب حاصل ہو گئی ہے تمہیں. بخشش کے دروازے کھل گئے ہیں تمہارے لیے. اب تم بالکل محفوظ ہو. ایسا نہیں سمجھ سکتی میں، اس نے آہستہ سے کہا. تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر دعا بھی اپنے وقت پر قبول ہوتی ہے. اس کے بعد سب تم پر منحصر ہے، تمہارے ارادے، تمہاری ہمت پر. شوکت رانا سے ڈرنا چھوڑ دو. یہ بتاؤ کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تمہیں قتل کر سکتا ہے نا؟ تو ایسا خدا کے حکم پر ہی ہوگا، رانا کے چاہنے سے نہیں. اور مارنے والے ہاتھ سے بچانے والا ہاتھ زیادہ زبردست ہے ہمیشہ سے. لیکن خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یہ بات تو سچ ہے. سچ بہت کچھ ہے، لیکن سچ بولنے والوں سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے. پتہ نہیں تم بھی کتنا سچ بول رہے اور کس غرض سے. خیر، میں تم کو بھی آزماؤں گی. کیا ہوگا اگر ایک بار پھر میرے ساتھ دھوکا ہوا؟ پہلے بھی میں ہر بار کو آخری بار سمجھنے کی بے وقوفی کر چکی ہوں. میں نے کہا، تم نرس ہو؟ میں نرس تھی، اس سے پہلے میں ٹیچر تھی، اور اس سے پہلے بھی بہت کچھ تھی، لیکن میں نے ہر نام کو رسوا کیا. نرس یا ٹیچر کا لیبل لگانے سے نہ میں اپنی نظر میں معتبر ہوئی اور نہ دنیا کی نظر میں معزز. یوں لگتا تھا جیسے وہ مسلسل بولتی رہے گی،
اور میں اسے کوئی بھی بات کروں جواب میں وہ اپنے وجود میں جمع ہو جانے والا زہر اگلے گی۔ اس کی زبان سے پھول جڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو بالکل تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز کی تفسیر تھی، اور میرے پاس فی الحال اتنا وقت نہ تھا کہ اسی عمر رفتہ کے ہر لمحے کے عذاب کی کہانی سنوں۔ چلو تم غالب کے ساتھ نکل جاؤ۔ میں نے کہا نکل کے کہاں جاؤں؟ ساتھ والی کوٹھی میں۔ انیس احمد نام کا ایک شخص وہاں تمہیں خوش آمدید کہے گا۔ ویسے تو وہ بھی اسی جن سے تعلق رکھتا ہے جن کو تم 2 ٹانگوں والا حیوان کہتی ہو، لیکن ہم نے اس حیوان کو اپنے اشاروں پر چلنا سکھا دیا ہے، بالکل اسی طرح سرکس والے جنگل کے بادشاہ کو سلا کر سیدھا کر دیتے ہیں اور وہ پالتو کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ غالب کو تم سنبھال سکتی ہو، ہمیں تمہاری ضرورت پڑے گی، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے میری بات مان لی اور غالب کو ساتھ لے گئی۔ انیس احمد گیٹ کے قریب ہی ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ یہ ہمارے دوست اور معزز مہمان ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ اس نے آ بھری۔ آج کی رات تو بلاؤں کا نزول ہے، غریب خانہ ہے موجود ہر بلا کے لیے، اور بھی جسے چاہو لے آؤ۔ میں نے کہا ان سے کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے بارے میں نہ ہمارے بارے میں، بس انہیں کسی بیڈ روم میں جگہ دے دو، اور اگر یہ کچھ کھانا پینا چاہیں، میں تو چائے بھی نہیں بنا سکتا، انڈا دے سکتا ہوں، ابال نہیں سکتا، کچن کا راستہ دکھا دوں گا، وہ اندر جاتے ہوئے بولا۔ میں نے اور محسن نے ایک طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد شوکت رانا کی کوٹھی کے ہر بیڈ روم کی تلاشی لی، الماریوں اور میزوں کی درازوں کو کھنگالا۔ مجموعی طور پر ہمیں 1 لاکھ سے زائد نقد رقم، اس سے دگنی 3 گنی رقم کے زیورات اور کچھ ہیرے جواہرات ملے جن کی مالیت کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ اصلی ہیں یا نقلی، مگر ہم نے انہیں بھی مال غنیمت میں شامل کر لیا۔ درازوں میں سے ایک کارآمد ڈائری ملی جس میں کچھ نام اور پتے درج تھے، اس میں 4 چیک بھی تھے جو ابھی کیش نہیں کرائے گئے تھے، ان پر چند دن پہلے کی تاریخ تھی۔ موسی نے ایک رجسٹر جیسی ڈائری دیکھی جس کی ہر صفحے پر ایک ہی نام تھا اور نیچے تاریخ وار چیک نمبر اور رقوم درج تھی۔ یہ 4 چیک بھی 4 مختلف صفحات کے اکاؤنٹ میں موصول ہوئے تھے۔ 1000 روپے کا ایک چیک محمد یعقوب کے نام کے کھاتے میں شامل تھا، اس سے پہلے والے چیک سیریل نمبر میں تھے، جس سے ثابت ہوا کہ وہ ایک ہی چیک بک سے نکالے گئے تھے، اور یہ 1000 ماہانہ کی رقم پہلے 7 ماہ سے بڑی باقاعدگی سے وصول ہو رہی تھی۔ جلدی میں نے شوکت رانا کی گاڑی میں بم کے کنیکشن صحیح طرح سے جوڑے۔ میرے اور محسن کے لیے شوکت رانا کی آمد کسی بھی لمحہ متوقع تھی، اور ابھی ہم تلاشی کے عمل میں مصروف ہی تھے کہ کوئی گاڑی اندر آ گئی۔ میں اور محسن پچھلی طرف گئے۔ سامنے سے شوکت رانا چنگاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ چوکیدار کہاں مر گیا؟ بائی راہ حرام زادے! وہ سخت غصے میں تھا اور شاید نشے میں بھی۔ میں نے اور محسن نے سائیڈ کی گیلری سے جھانک کے دیکھا تو اس کی گاڑی سے 2 خطرناک قسم کے گوریلے بھی باہر آ چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سب مشین گن تھی اور ان کے تیور بتاتے تھے کہ وہ اپنی راہ میں مزاحم ہونے والے کسی بھی شخص کو چھلنی کر دیں گے۔ شوکت رانا اچانک چیخنے لگا، یہ گاڑی کا شیشہ کیسے ٹوٹا ہے؟ میری نئی گاڑی برباد کر دی، کہاں ہے وہ فیروز؟ اتنی گالیوں کے جواب میں بھی خاموشی رہی تو اس نے گوریلوں کو اندر جا کے صورتحال کا جائزہ لینے کا حکم دیا۔ شکل دیکھ رہے ہو میری؟ دل لا گیا کیا مجھ پر، یا سینگ نکل آئے ہیں میرے؟ اندر جاؤ، دیکھو وہ کہاں مر گئے ہیں۔ گوریلے برا مانے بغیر اندر چلے گئے۔ وہ اس طرح تخاطب کے عادی تھے۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی اندر سے چلانے کی آوازیں آئیں۔ رانا صاحب اندر آئیں جی، یہ چوکیدار تو مر گیا، شاید فیروز بھی غائب ہے اور وہ کنجری بھی نہیں ہے۔ شوکت رانا کے اندر جاتے ہی میں اور محسن باہر نکل گئے۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے میں نے اس گاڑی کی چابی لے لی جس میں شوکت رانا آیا تھا۔ پھر محسن نے ایک عقل مندی اور کی، اس نے گیٹ کے قریب ٹیلی فون کا کھمبا دیکھا، اس کے اوپر سے 2 تار شوکت رانا کی کوٹھی میں بھی جا رہے تھے۔ محسن پہلے انیس احمد کی کوٹھی کے گیٹ پر چڑھا اور پھر دیوار پر، وہاں سے ٹیلی فون کے تار محسن کی دسترس میں تھے۔ اس نے دونوں تار کھینچ کے الگ کر دیا اور خود پول سے نیچے اتر آیا۔ انیس احمد اندر تھا اور پی رہا تھا۔ معاف کرنا، اس کے بغیر میرے اعصاب ساتھ نہیں دیتے، میں ذرا نروس ہوں، پتہ نہیں تم کیا کرتے پھر رہے ہو اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، وہ آ بھر کے بولا۔ تم کو غلط کیسے کہوں میں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ جو ہوا ہمارے آنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ ہم نے تمہیں آزادی دلا دی اس عورت سے، اگر وہ فلم لے جاتی۔ فلم مجھے تو نہیں ملی۔ میں نے کہا مل جائے گی، فکر مت کرو، بہت جلد ہے۔ محسن بولا ہاں تم بس وہی کرو جو تم سے کہا جائے، باتیں کم کرو۔ یہ تم کیا سمیٹ لائے ہو؟ اف، تم نے تو ڈکیتی کیا ہے اور چوری کا مال میرے گھر میں۔ میں نے اس کے ایک مکہ رسید کیا۔ ابھی کہا تھا میرے دوست نے کہ باتیں کم کرو، مال غنیمت کو چوری کا مال نہیں کہا جاتا۔
مال غنیمت حلال ہوتا ہے. ہم نے یہ سب اپنے دشمن سے چھینا ہے. تمہاری طرح قومی خزانے میں نقب نہیں لگائی ہے. چور ہو تم. ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی چرانے والوں کے ساتھی. تم کو اختیار دے کر حکومت تم پر اعتماد کرتی ہے، مگر تم ڈاکہ ڈالتے ہو اسی حکومت کے محاصل پر. پھر اس دولت سے مجبور عورتوں کی عصمتوں کو لوٹتے ہو. تم سے بڑا چور ڈاکو بھلا کون ہوگا؟ یہ کوٹھی اور جو کچھ اس کوٹھی میں ہے سب چوری کا مال ہے. اپنی تنخواہ میں تو صرف کرائے کا چھوٹا سا مکان لے کر ہی رہتے اور مشکل سے تمہاری دال روٹی چلتی. یہ ٹھاٹ باٹ کہاں سے آئے؟ وہ جبڑا پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا. جس کا مال ہے وہ چوری کی رپورٹ تو لکھوائے گا. اگر اسے معلوم ہو گیا وہ دوسرا جام بھرنے لگا. اگر مگر کی اولاد، اسے کیا فرشتے بتانے جائیں گے؟ میں نے اس کے ہاتھ پر کک ماری. جامع شراب اچھل کے چھت تک گیا اور چکنا چور ہو گیا. شراب کے چھینٹے اس کے منہ پر گرے. محسن بولا، ابھی وہ فون کرنے آئے گا یہاں. فون تو اس کے گھر میں بھی ہے، 2 ہیں شاید، وہ خراب ہیں. محسن نے جھنجھلا کر کہا، تم باہر جا کے ٹہلو ذرا سکون سے. وہ فون کرنے آئے تو کہنا میرا اپنا فون خراب ہے. سارے فون خراب ہیں. بیوی میں کے گئی تھی، شام تک آنا تھا، ابھی تک نہیں آئی. اکیلا پریشان ہو رہا ہوں گھر میں. لفظ بلفظ یہی کہنا ہے تمہیں، سمجھے؟ سمجھ گیا. اگر وہ کوئی اور بات پوچھے؟ میں نے کہا ہاں. اگر وہ سوال کرے کہ تم نے کچھ سنا یا میری کوٹھی میں کسی کو آتے جاتے دیکھا، کوئی گاڑی دیکھی جس میں ایک مرد اور ایک عورت آئے تھے، تو ذرا سوچ کے کہنا کہ ہاں ایک سفید رنگ کی گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. یہ تو دیکھا تھا میں نے، لیکن جاتے وقت اس میں ایک نہیں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں. میں یہیں ٹہل رہا تھا اس لیے نظر پڑ گئی. زیادہ غور سے نہیں دیکھا، پہچان نہیں سکتا. دوبارہ دیکھوں تو اتنی دور سے کیا پتہ چلتا ہے. روشنی بھی کم ہے یہاں، اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. مگر بعد میں پولیس میرا بیان ضرور لے گی. تم ایک معزز آدمی ہو، میرا مطلب ہے سمجھے جاتے ہو. پولیس سے کیوں ڈرتے ہو؟ بے خوفی سے یہی بات کہہ دینا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کون تھے اور کس نیت سے آئے تھے. میں تو سمجھا ہوں ان کے مہمان. ابھی تو میں انہیں بھی پوری طرح نہیں جانتا. یہ نئے آئے ہیں، ان کے مہمانوں کے بارے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ خدا کا شکر ہے کہ وہ میرے گھر نہیں آئے. میں تو بالکل اکیلا تھا، چوکیدار تک نہیں تھا یہاں. گھنٹی کی آواز پر موسی نے کہا، لو آ گئے تمہارے پڑوسی. امید ہے تم حرامی پن نہیں کرو گے. کوئی غلط بات کی تو بہت گھاٹے میں رہو گے، یہ سمجھ لینا. انیس احمد کی لگام پوری طرح ہمارے ہاتھ میں تھی. اس نے وہی کیا جو ہم نے سمجھا دیا تھا. میں اور محسن ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگے کھڑے تھے. رات کی خاموشی میں گیٹ پر ہونے والی گفتگو کا ہر لفظ صاف سنائی دے رہا تھا. شوکت رانا بہت مشتعل تھا. پتہ نہیں کون تھے. خیر پولیس پتہ چلا لے گی. چوکیدار کو جان سے مار دیا، میری گاڑی تباہ کر دی. گھر میں سے لاکھوں نقد اور میری بیوی کے سارے زیورات چرا کے لے گئے. ہیروں کے سیٹ بھی لاکھوں کے تھے. خادمہ کو اور ڈرائیور کو اغوا کر لیا. میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا پولیس والوں کی اگر انہوں نے مجرموں کا سراغ نہ لگایا. انیس احمد نے عقل مندی کی اور پرسکون رہتے ہوئے اسے تسلی دیتا رہا. ہاں جی یہ تو بات ہی ایسی ہے. آج آپ کے ساتھ ہوا کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے. یہاں رہنے والوں کو مل کے کچھ کرنا چاہیے. اوپر سے یہ فون ہمیشہ ڈیڈ رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ واپس آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا. تم تو قتل بھی کر رہے ہو ایک چوکیدار کو. میں نے کہا بکتا ہے وہ حرام زادہ، خود اس نے مار دیا ہوگا چوکیدار کو غصے میں. اس نے فریادی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا. یا میرے مولا، اب میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں؟ آگے کھائی پیچھے خندق، کہاں جاؤں؟ محسن بولا، تم جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو. حقیقت ایک دن تمہارے سامنے آ جائے گی. ابھی تم پر آنچ نہیں آ سکتی. تمہارا پڑوسی یہ تو کہنے سے رہا کہ ڈاکہ بھی انیس احمد نے ڈالا تھا اور قاتل بھی وہی ہے. لیکن تم نے غلطی سے بھی ہمارا نام لیا نا تو یہ فلم بہت سے لوگ دیکھیں گے. تمہارے سسرال والے، محکمے والے. خدا کے لیے یہ غضب مت کرنا. میں تمہارا غلام، تمہارے باپ کا غلام، جو کہو وہی کروں گا. وہ ہاتھ جوڑ کے بولا. اسی وقت پڑوس کے بنگلے میں زبردست دھماکہ ہوا. میں اور محسن بھی اچھل پڑے. انیس احمد نے گھبرا کے کہا، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا شاید بیک فائر کیا ہے کسی گاڑی نے. محسن بولا، نہیں یار، ٹائر بریسٹ ہوا ہوگا، یہ بم کا دھماکہ تھا. انیس بولا، دیکھو مجھے سچ سچ بتا دو، تم کیا کر کے آئے تھے؟ تمہاری کیا دشمنی ہے رانا سے؟ میں نے کہا انیس احمد، بعض اوقات زیادہ جاننا خطرناک ہوتا ہے اور زیادہ بولنا بھی. محسن نے کہا، تمہاری بھلائی اور سلامتی اسی میں ہے کہ تم اندھے گونگے بہرے بن جاؤ. تم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا، تمہیں کچھ معلوم بھی نہیں. آج نہ ہم یہاں آئے نہ ایسی ویسی کوئی بات ہوئی. تم اکیلے تھے. جب تم اکیلے ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ بدماشی. محسن بولا، ہم تو چشمدید گواہ ہیں. میرا مطلب تھا بدماشی کے علاوہ. فرض کرو اپنی بیوی کو بتانا پڑے کہ تم نے یہ وقت کیسے گزارا.
تو کیا کہو گے؟ اس نے سوچ کر کہا، وہی جو اکثر کہتا ہوں کہ بہت اداس تھا، کچھ دیر ٹی وی دیکھا، گانے سنے، ایک رسالہ یا کتاب پڑھنے کی بھی کوشش کی مگر دل نہیں لگا۔ جو فریج میں چھوڑ گئی تھی تم وہی کھایا، بھوک بھی نہیں تھی، گرم کیا اور ٹھنڈا کیا، بس اس کے بعد سو گیا۔ ویری گڈ، یہی بیان چلے گا، مگر میری بیوی اس پر یقین کہاں کرتی ہے۔ محسن بولا، نہ کرے، اس کی مرضی۔ رانا پھر چیختا چلاتا انیس کے دروازے پر آیا، انیس صاحب، یہ آواز سنی آپ نے؟ اچھے پڑوسی ہیں آپ، باہر آ کے پوچھا تک نہیں۔ وہ دراصل انیس نے جمائی لے کر آنکھیں ملی، میں سو رہا تھا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، بم کا دھماکہ ہو گیا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا۔ بم؟ کس نے مار دیا آپ پر؟ مجھ پر نہیں، میری گاڑی تباہ کر دی، میرے 2 باڈی گارڈ مارے گئے، وہ پولیس اسٹیشن جا رہے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں خود گاڑی لے کر نہیں گیا۔ شوکت رانا کی حالت خراب تھی۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، یہ تو بہت برا ہوا۔ محسن نے سر ہلایا، رانا کے مقدر میں زیادہ ذلت کے ساتھ مرنا لکھا ہے۔ اب انیس گرم ہو گیا، اجی تو میں کیا کروں، اب ضرور کسی سے دشمنی ہوگی آپ کی، ورنہ ایسا پہلے تو کبھی یہاں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ بار بار مجھے پریشان کرنے آ جاتے ہیں آپ۔ میں کسٹم افیسر ہوں، کوئی چوکیدار نہیں آپ کا، آخر دوسرے پڑوسی بھی تو ہیں۔ ظاہر اس کے بعد شوکت رانا سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے اور اس نے آتے جاتے کہا، اچھا آپ جا کے سو جائیں آرام سے، مجھے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ اب آپ سے کیا کہوں کہ ذرا خیال رکھیے گا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، اور اب آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں یہاں تو سب کو ہی خیال رکھنا پڑے گا اپنے اپنے گھر کا۔ انیس اسے مزید مشتعل کر کے لوٹ آیا۔ رانا کی گاڑی کے شعلے اوپر تک اٹھ رہے تھے۔ آس پاس کی دوسری کوٹھیوں سے بھی چوکیدار یہ معلوم کرنے آ گئے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ انہیں مالکوں نے بھیجا تھا جن کی نیند ڈسٹرب ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے فائر بریگیڈ والوں کو فون کرنے کی پیشکش بھی کی، مگر رانا نے کہا کہ اب وہ کیا کریں گے، آ کے گاڑی تو جل کے ختم ہو گئی۔ وہ خود اپنی گاڑی میں پولیس اسٹیشن گیا تو میں نے اور محسن نے بھی یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انیس سے کہا، تم ہمیں اپنی گاڑی میں چھوڑ کے آ سکتے ہو؟ کہاں تک؟ اور میرے گھر کا کیا ہوگا؟ تمہارا گھر تمہیں واپس یہیں پر ملے گا، تم ہمیں وہاں ڈراپ کر دینا جہاں سے ٹیکسی مل جائے۔ محسن نے کہا، ایک اور بات، تم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، ہم تم سے پوچھے بغیر بھی تمہاری گاڑی لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس کی تائید میں سر ہلایا، مگر اس صورت میں تمہیں زیادہ پریشانی ہوگی۔ فلم کی بالکل فکر مت کرو، تمہارا یہ راز ایک امانت ہے۔